اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، آپ کے بہت ہی پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ ARYQ ٹی وی پر ہر جمعہ اور ہفتے کی رات 9 بجے ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام کے حوالے سے، اور ایک طویل سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے سیرت النبی کے حوالے سے۔ اب چونکہ سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو معاشرتی رویوں پر بھی بات، چونکہ سیرت النبی کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں جیسی زندگی گزاری ہے، خلوت یعنی کہتے ہیں تنہائی میں جیسی زندگی گزاری ہے، اور جلوت میں یعنی لوگوں میں جیسی زندگی گزاری ہے، انفرادی اور اجتماعی زندگی جیسے گزاری ہے، اس سب کا تعلق تو معاشرتی زندگی سے ہے۔ تو معاشرتی رویے، چونکہ سیرت کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرتی رویوں پہ غور کریں اور دیکھیں کہ رسول اللہ نے کہاں کہاں میں کیا کیا تعلیم دی ہے۔ تو بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جن پر حالات حاضرہ کے تناظر میں کچھ گفتگو ہو جاتی ہے، لیکن سیرت کے موضوع سے ہم نہیں ہٹتے۔ پچھلا پروگرام جو ہمارا ہوا تھا، آج ہمارا الحمدللہ 451 یعنی 51واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ مصائب بڑھ رہے ہیں اور روز بڑھ رہے ہیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے پروگرام سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ مصائب بڑھ نہیں رہے بلکہ مصائب میں خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان و عافیت میں رکھے اور رحم کا معاملہ فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ہر نماز کے بعد کسی نہ کسی مسجد سے اللہ اپنی امان میں رکھے جنازہ پڑھنے کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ بیماری اتنی شدت سے پھیل چکی ہے۔ یہ جو وبائی امراض، ہم کہتے ہیں ہم وبائی امراض، وبا ہے، اس وبا سے ہم لڑیں گے، اللہ کے لشکر سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ یہ جو بیماریاں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، اللہ کے لشکر ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنا لشکر، مچھر سے اللہ تعالیٰ فرعون کو مروا دیتا ہے، چیونٹی سے ہاتھی کو مروا دیتا ہے، وہ اپنی شان قدرت دکھاتا ہے کہ میں اتنا طاقتور ہوں۔ کون اس کے مقابلے میں طاقت کا مقابلہ؟ ہاں، ایک ہی چیز سے مقابلہ ہو سکتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے، وہ یہ کہ اللہ کے حضور ہاتھ جوڑ کے دس بستہ جھک جایا جائے اور کہہ دیا اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بس یہی واحد راستہ ہے۔ تو مصائب پر بات ہو رہی تھی، پھر یہ ہوا کہ ہم نے ان مصائب میں بھی ہمارے رویے تبدیل نہیں ہو رہے، ہماری بے حسی تبدیل نہیں ہو رہی۔ ہم نے چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، جو بیماروں کے علاج کے انجیکشن اور دوائیں ہیں ان کی قیمتیں دگنی کر دی ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس سے مریض کو شفا ہو سکتی ہے، اگلے دن مارکیٹ سے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ ان رویوں کے بعد ہم رحمت کی توقع رکھتے ہیں، ہم رسول رحمت کی امت ہو کے زحمت کا باعث بنتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پہ رحمت کرے گا۔ یہ پچھلے پروگرام میں اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں۔ حدیث مبارکہ بھی آخر میں جو ہدیہ کی گئی تھی اس میں کہا گیا تھا، اس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ ہر آدمی تم میں سے اپنی رعیت کا نگہبان ہے اور اس کا جواب دہ ہوگا۔ تو میں چاہوں گا کہ شجاع صاحب سے درخواست کریں کہ پچھلے پروگرام کا ریکیپ کر لیں، پھر ہم اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ یہ کچھ چیزیں مجھے یاد تھیں جو میں نے ناظرین کے حضور میں رکھ دی ہیں۔ جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یقیناً بار بار وہ درد دل زبان پر آتا ہے، اور اس وقت جن حالات سے ہم دوچار ہیں اور مصائب ہیں کہ وہ تھم نہیں رہے بلکہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس تناظر میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی توجہ دلائی، اور جیسے کہ بھی آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ ہماری بے حسی کا معاملہ ہے کہ وہ کم ہو کر نہیں دے رہی، اور دن بدن مصائب بڑھ رہے ہیں تو رجوع اللہ کا معاملہ بڑھنا چاہیے، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کرتوت، ہمارے گناہ، ہماری لاپرواہی، بغاوت، سرکشی، حق تلفیاں، ظلم و ستم، معاذ اللہ، اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ پرائس کنٹرول کا کوئی میکانزم نہیں ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انتہائی شدید مہلک بیماریوں کے تناظر میں جن دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں، اور اگر وہ اویلیبل ہیں تو 100 روپے کی چیز شاید 5,000 روپے میں بک رہی ہے، اور 10,000 روپے کی چیز کے 5 لاکھ روپے مانگے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار تشریف لے جاتے
اور نگرانی فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ بھی آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے اس بات کو زیر گفتگو لانے کی کوشش بھی کی تھی کہ گندم کہیں ایک صاحب نے رکھی ہوئی تھی، حضور نے نیچے ہاتھ ڈالا تو نیچے سے گیلی تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ، تو حضور ان باتوں پر بھی توجہ دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلفائے راشدین کا ہم دور دیکھتے ہیں تو پرائس میکینزم آپ اس کو کہہ لیجئے، قیمتوں کو ایک سرٹن معمول پہ رکھنا، معمول پر رکھنا، ایک لمٹ میں رکھنا، ایک حدود میں رکھنا، اس کا میکینزم ہمیں وہاں پہ ملتا ہے۔ تو آج یہ تصورات اگر ہمیں اور لوگوں سے مل رہے ہیں تو ہمیں مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ہمارا اپنا ورثہ ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو دین کی تعلیم ہمارے لیے تھی اور ہم نے عمل کر کے دنیا کے سامنے اس کو پریزنٹ کرنا تھا، آج ہم شاید غیروں کے اپنے آپ کو محتاج بنا بیٹھیں۔ پھر اس میں حکومت کا بہت بڑا کردار ہے، جہاں اس کو جو ہے وہ پرائس میکینزم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جان بچانے والی ادویات کا معاملہ، مہلک بیماریوں کا معاملہ، مخلوق خدا مشکلات کے اندر مبتلا ہے، لیکن لگتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو ایک طرف عوام کی بے حسی بھی ہے، ان کے اپنے بھی کرتوت ہیں، اور ایک طرف اصحاب اقتدار کا بھی معاملہ ہے۔ اس لیے وہ حدیث شریف پیش کی گئی تھی جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگہبان ہے، اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، بیوی ہے تو شوہر کا گھر ہے، بستر ہے، مال ہے، اولاد، اس کے بارے میں سوال ہوگا، آقا ہے تو غلام کے بارے میں سوال ہوگا، اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ گفتگو پچھلی مرتبہ ہمارے اس مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں سامنے آئی تھی۔ ناظرین ہوتا ہے یہ آج کل جو مہنگائی کا بھی ایک طوفان، اب یہ کچھ چیزیں ہم کہتے ہیں مہنگائی کا طوفان ہے، یہ وبا آ گئی ہے، یہ گرمی کی شدت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اس کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم نے جو اعمال پیش کیے ہیں دنیا کے سامنے اور خود اپنے معاشرے میں، اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ نے تمام نعمتیں تمام انسانوں کے لیے برابر کی ہیں۔ پانی اللہ کی طرف سے بلا معاوضہ ہے، ہم نے پانی پہ قبضہ کر لیا ہے، کچھ لوگوں نے، کچھ طاقتور لوگوں نے، اور پانی کو فروخت کرنا شروع کر دیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب پانی نہیں ملے گا تو لوگ زمین کی طرف رجوع کریں گے، لہٰذا لوگوں نے زمین میں کنویں کھودنا، بورنگ کرانا شروع کی۔ نتیجہ ہوگا پانی کی سطح نیچے گر گئی۔ جب پانی کی سطح نیچے گر جائے گی تو زمین جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، اس پہ کاشت نہیں ہوگی، اور جب یہ صورتحال ہوگی، جب کاشت نہیں ہوگی، ہریالی نہیں ہوگی، تو ہریالی جس زمین پہ ہوتی ہے وہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں، تو پھر بارشیں نہیں ہوں گی، اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے بارشیں روک لے گا۔ گرمی کی شدت، یہ تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوا، گرمی کی شدت بڑھ جائے گی۔ پھر جو مہنگائی کا رونا ہم مجھے یاد ہے مدینہ منورہ میں ایک صاحب جو ہے بصرہ کی کھجوریں بیچ رہے تھے، اور موٹی موٹی کھجوریں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں، اور آواز لگا رہے تھے بہترین بصرہ کی کھجور، بصرہ کی کھجور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوری کھجوریں ایسے کر کے دیکھی تو نیچے چھوٹی کھجوریں تھیں اور اوپر موٹی موٹی کھجوریں تھیں۔ آپ نے سب کو مکس کر دیا اور کہا کہ اب آواز لگاؤ بصرہ کی بہترین کھجوریں۔ ہمارے ہاں بڑا والا کنو، بڑا والا ٹماٹر، بڑی والی پیاز اور بڑے والے فروٹ آگے سجا کے رکھے جاتے ہیں، اور جب مانگو گھر جا کے دیکھو تو چھوٹے چھوٹے نکلتے ہیں۔ یہ بددیانتی اگر ہو رہی ہو تو معاشرے میں برکت کیسے ہوگی؟ پھر ہم توقع رکھتے ہیں کہ برکتیں ہوں گی، اور ہمارے ہاں یہ صورت ہے۔ اب جو جیسے شعیب صاحب نے کہا کہ صاحب وہ ادویات اتنی مہنگی کر دی ہیں، عام آدمی کی دسترس میں تو نہیں ہے، وہ دوا خریدنے کا تصور ہی کر کے مر جاتا ہے۔ جی، اور جو اس وقت کووڈ-19 کے حوالے سے مشکلات ہیں، اور اس کے ذیل میں جو بھی کم از کم سطح پر کچھ ادویات سے کچھ فائدہ اگر مریضوں کو ہو سکتا ہے، وہ مارکیٹ سے ہم نے اٹھوا دیں۔ جی، تو یہ ہمارے رویے ہو گئے ہیں، ہم دکھاتے کچھ اور ہیں، بیچتے کچھ اور ہیں۔ پھر مارکیٹ کا رویہ، اللہ مجھے معاف کرے، میں کوئی بدگمانی نہیں کر رہا، ماں سوائے ایک چھوٹے سے گروہ کے تاجروں کے، ہمارے ہاں کے تاجر جو ہیں وہ انتہائی موقع پرست ہو گئے ہیں، انتہائی موقع۔ میں کوئی خدا نخواستہ کسی پہ بدگمانی نہیں کر رہا، لیکن میجورٹی جو ہے مفاد پرست ہو گئی ہے، موقع پرست ہو گئی ہے۔ حد یہ ہو گئی ہے کہ ہم 10 مرتبہ جو ہیں گفتگو کر چکے، لوگوں کو بتاتے بھی رہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور خود بھی پڑھنا چاہیے، اتنا اسلام تو جاننا چاہیے۔ اگر میں تاجر ہوں تو تاجر کا اسلام کیا ہے؟ جی، اتنا اسلام تو ہمیں جاننا چاہیے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو خریدا ہوا مال کسی سے واپس لے لے گا، خوشی خوشی واپس لے کے اس کے پیسے واپس کر دے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے ایک محل عطا فرمائیں گے۔ ہم لکھ کے لگاتے ہیں، اسے بغاوت نہیں ہے، سرکشی نہیں ہے، تو ہم لکھ کے لگاتے ہیں خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ ہے ہماری تجارت۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس وقت ہم سب لوگ پریشان ہیں اور مصائب ہیں کہ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم پچھلی اقوام میں دیکھیں، یہ ذکر بھی آپ نے پہلے کیا تھا،
ہم پچھلی اقوام میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے کسی ایک جرم کا ذکر فرماتا ہے جی جس کی وجہ سے پھر قوم پر عذاب آتا ہے. اس کو ہم انگریزی میں کہیں گے کہ یہ میٹا فزیکل کازز ہوا کرتی ہیں. طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، شدید طوفانی بارشیں ہو جاتی، یقیناً اس کی فزیکل کازز ہوتی ہیں مگر اس کی میٹا فزیکل کازز بھی ہوتی ہیں. میٹا فزکس سے مراد کیا ہے کہ قوموں کے اخلاق کے بگاڑ کی وجہ سے ان پر کبھی مصائب اور کبھی عذاب مسلط کیے جاتے ہیں. ناپ تول کی کمی کی تھی نا شعیب علیہ السلام کی قوم نے. قرآن کہتے زلزلہ بھی آیا، قرآن کہتے شعلے بھی برسائے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم جنس پرستی کی گندگی کا رویہ اختیار کیا تھا لوط علیہ السلام کی قوم نے، اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا. ان کی بستی کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا، ان کو اندھا کیا گیا، ان پر پتھر برسائے گئے اور ان کو ڈیڈ سی میں بحر مردار میں غرق کر دیا گیا. اگر ہم اقوام عالم کا مطالعہ کریں جو قرآن حکیم تذکرہ بھی کرتا ہے تو قوموں کے اخلاق کے بگاڑ کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط کیے گئے. یہ ہم بار بار کا رونا رکھ رہے ہیں اسی بنیاد پر ہے کہ بھائی ایسی آزمائش ہم پر آئی اور اس آزمائش کے موقع پر لوگوں نے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر لوٹ کھسوٹ کرنا شروع کر دی. تو یہ کیا ہے آخر؟ کیا ہم گراوٹ کی انتہا پر نہیں آ گئے؟ ہم روزانہ شجاع صاحب معاف کیجئے، ہم روزانہ مسجدوں سے جنازوں کی اطلاعات سن رہے ہیں. ہم روزانہ اپنے قرب و جوار میں احباب میں، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے جو بھی بیمار ہے کسی مرض میں مبتلا ہے، موت کی خبر یہ سوچتے ہیں کہ آج تھا کل نہیں ہے. اس کے باوجود ہماری حوث کا یہ عالم ہم کہتے ہیں ہم پیسہ جمع کر لیں. یہ نہیں سوچتے کہ خدا نخواستہ کل ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. نہیں، یہ جو آپ نے فرمایا میں ناظرین کرام سے شیئر بھی کروں کہ کراچی میں جس علاقے میں ایک آفس میں زیادہ میرا بیٹھنے کا معمول ہوتا ہے وہاں ساتھ ہی مسجد ہے. اور آج کل کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مئی کی بات کر لیں، ہم جون کی بات کر لیں، آگے جولائی کا مہینہ بھی آ رہا ہے، جولائی میں بھی یہ ہمارا سلسلہ پروگرامز کا تو جاری رہے گا انشاءاللہ. میں گزشتہ 1-1.5 مہینے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی دن نہیں جاتا کہ 2-3 اب 3 اعلانات روزانہ ہو رہے ہیں، روزانہ ہو رہے ہیں انتقال کے اعتبار سے. جی، اور یہ ہر جانے والا اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہر بندہ اپنا وقت پورا کر کے جائے گا. ظاہر کے تحت اللہ کیا سبب بنا دے، دوسروں کے لیے مقام عبرت تو ہے، عبرت کا سامان ہے، عبرت کا مقام ہے. یہ کیا مطلب کیا پیسہ لے کر چلے جائیں گے بھائی جو لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر. میں پچھلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا درود حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ہم سلام پیش کرتے حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ہمارے اعمال حضور کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے، ہمارے یہ کرتوت حضور کے سامنے پیش ہوں گے. جی ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آکے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہم رسول رحمت کی امت ہیں، جانوروں پہ بھی رحمت کرتے تھے، درختوں پہ بھی رحمت کرتے تھے. کون سی مخلوق ایسی تھی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نہیں تھی؟ ہم رسول رحمت کی امت ہیں اور لوگوں کے لیے باعث زحمت بنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ان کے نام لیوا ہیں. کوئی عکس کوئی پرتو تو نظر آئے آج ان امتیوں میں؟ ہاں الحمدللہ انہی نشستوں میں ہم نے یہ کلام بھی کیا کہ اللہ کے ایسے پیارے بندے بھی ہیں جنہوں نے ان حالات میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس کو ادا کیا. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا، میں پرسنلی چند ڈاکٹر حضرات کو جانتا ہوں جن کو یہ معلوم ہے کہ اب ہاسپٹلس میں جگہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے یا اپنے دوستوں کے ماشاءاللہ ان کو وسعت دی ہے، گھروں کو کوارنٹائن کا مرکز بنا دیا. کہیں سے گیجٹس لے کر آ گئے، کہیں سے پلنگ لے کر آ گئے، کہیں سے جناب انہوں نے اپنے میڈیکل سٹاف کو جو ہے وہ اور 20-20 25-25 لوگوں کو وہ اپنے گھروں میں رکھ کر ان کا علاج کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. لوگوں کے لیے اب ڈاکٹرز کے پاس جانا ممکن نہ رہا تھا لاک ڈاؤن کی وجہ سے. کتنے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے آن لائن فری اپنے آپ کو فری آفر کر. الحمدللہ. ایک چیز مجھے یاد آ گئی، میں شیئر کر لوں آپ سے، آپ کو بھی علم ہوگی. یہ کووڈ-19 کے سلسلے میں ڈاکٹرز جو ہیں مریضوں کو، بعض مریضوں کو جو ہے وہ ڈیکارڈران کا انجیکشن جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ لگا دیا جائے. وہ مارکیٹ آؤٹ ہو گیا، اس وقت مل نہیں رہا، اور جو مل رہا تو بہت مہنگا مل رہا. ڈیکارڈران سمپل سا انجیکشن، لائف سیونگ ہے اور کام بھی آنے والی. ایک صاحب نے فیس بک پہ اور اس میں ایک اشتہار چلایا ہے، انہوں نے کہا بھائی اگر کسی ڈاکٹر نے یہ انجیکشن لکھا ہے کسی مریض کو
تو وہ ڈاکٹر کا پرسکرپشن یعنی پرچہ لے کے میرے پاس آ جائے اور مجھ سے مفت میں لے جائے آ کر. الحمدللہ. اور انہوں نے کہا کہ جتنے چاہیے جتنے مریضوں کو ضرورت ہے وہ اپنا وہ دکھائیں اور پورا ڈوز مجھ سے لے جائیں آ کے مفت. الحمدللہ. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. یہ بھی اسی معاشرے میں. یہ ایگزمپٹ مستثنیات ہیں یہ کچھ. اچھا اب اصل سوال کیا ہے؟ اس ساری سچویشن کو آج میں ایک امتی کی حیثیت میں کس طرح لے رہا ہوں؟ کیا میں اس معاملے کو ایک آزمائش سمجھ کر، آزمائش تو پوری زندگی ہے، کامیاب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں؟ اور اس ساری کیفیت میں آج میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا چاہ رہے ہوں گے؟ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہوگا؟ حضور تو یہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری امت ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کے ایک عضو مثلا آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے نا. حضور فرما رہے ہیں کہ یہ امت ایک عمارت کی مانند ہے. جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑتی ہے تو عمارت کی دیوار پھر عمارت مضبوط ہوتی ہے. تو کیا آج میں حضور علیہ السلام کے ان فرامین کے مطابق جو ان کی چاہت ہے میں اس پر عمل درآمد کر کے سچا امتی ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہوں، یا معاذ اللہ جیسے آپ نے فرمایا کہ میں زحمت بن رہا ہوں؟ زحمت بن رہے ہیں. یہ تو ہمیں تو جو مثالیں ملی ہیں وہ یہ کہ میدان کارزار ہے، شہداء پڑے ہوئے ہیں، زخمی پڑے ہوئے ہیں، اور ایک صاحب اپنے بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے آئے. یہ غالباً بدر کا واقعہ ہے یا غالباً احد کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب اپنے زخمی بھائی کو تلاش کرتے ہوئے اور کٹورے میں پانی لے کر آئے ہیں کہ زخمی بھائی ہے، پانی کی ضرورت ہوگی دے دوں گا. جب وہ بھائی کے پاس پانی لے کر پہنچے تو کہیں سے آواز ہے الاتش. تو فوراً کہا کہ وہ برابر والے جو ہیں انہیں زیادہ پیاس ہے، انہیں دے دو پانی. جب ان کے پاس کٹورا پہنچا تو انہوں نے کہا جی ان کو دے دو. یہ پورے میدان سے کٹورا زخمیوں کے پاس سے لوٹ کر واپس بھائی کے پاس آیا تو سارے زخمی جو ہیں وہ شہید ہو چکے تھے. حد یہ کہ وہ بھائی جس کے لیے پانی آیا تھا وہ بھی شہید ہو گیا، لیکن اس نے اپنی پیاس پر دوسرے کی پیاس کو ترجیح دی تھی. ڈاکٹر صاحب قرآن کریم اس سارے رویے کو یوں بیان فرماتا ہے سورہ حشر میں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں. تو یہ تو مواقع ہیں، میں عرض کروں یہ موقع بھی گزر جائے گا. جی انشاءاللہ انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے، ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، امن عطا فرمائے، راحت عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے. لیکن عالم انسانیت کے ساتھ یہ معاملہ فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا. ایسی بہت ساری وبائیں آئیں، مسائل آئے، ہر صدی میں آتی ہیں. جی تو یہ تو وقت گزر جائے گا. سوال یہ ہے کہ میں شجاع الدین شیخ، میرا رویہ کیا ہے اس میں؟ میرا معاملہ اللہ کے سامنے کل کیسے پیش ہوگا؟ میں اگر اللہ کے رسول علیہ السلام سے سامنا کل کروں، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت مجھے نصیب فرمائے، تو حضور اگر مجھ سے سوال کر لیں بھئی تمہارا فلاں معاملے میں رویہ کیا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ اس طرح سوچیں کہ کل ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جواب دینا ہے. اور یہ زندگی امتحان ہے. یہ کووڈ-19 مسلسل جو معاملات ہیں یہ بھی آزمائش ہیں. وقت تو گزر جائے گا، ہو سکتا ہے میں چلا بھی جاؤں دنیا سے، میری آپ کی ہر ایک کی وقت معین ہے موت کا معاملہ، لیکن ہم کس کیفیت کے ساتھ جائیں گے؟ اس کیفیت کے ساتھ کس آزمائش میں کامیاب ہو کر جا رہے ہیں یا معاذ اللہ ناکام ہو کر جا رہے ہیں؟ ہم دولت کے انبار لگا رہے ہیں اور اس دوران ہم مر گئے. ہماری تجوریاں بھری کی بھری رہ جائیں گی، وہ تجوریاں پھر ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں. اور یہ تجربہ زندگی میں آپ نے بھی دیکھا ہے، شجاع صاحب نے بھی دیکھا ہے، کچھ حضرات جن کے پاس دولت کی اتنی ریل پہ لے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے کتنے اکاؤنٹ ہیں اور کتنی دولت ہے. انہیں پتہ نہیں ہے کتنی دولت کہاں ہے، لیکن وہ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہوئے ہیں کہ ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی، کسی کام نہیں آ سکی. اور اگر کسی کی بچ بھی گئی تو پھر کیا ہونا ہے؟ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب داد چلے گا بنجارا، کچھ ہاتھ نہیں جانا میرے، سوائے وہ ایمان اور عمل کی پونجی جو میں دنیا سے لے کر جاؤں گا، وہ میری اصل پونجی ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ الکہف میں، ہر جمعے کے دن تلاوت کی تلقین حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. یہ مال اور بیٹے تو دنیا کی زینت ہیں. دنیا کا گھر گھر ہستی کا نظام چلانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ مال اور اولاد تمہاری اصل سرمایہ نہیں. والباقیات الصالحات، جو نیکیاں ہیں باقی رہنے والی، وہ ہیں جن سے تم ثواب کی امید رکھ سکتے ہو، بدلے کی امید رکھ سکتے ہو. تو کل کرنسی نہ یورو ہوگی، نہ ڈالر ہوگا، نہ ریال، نہ درہم، نہ روپیز، نہ کچھ اور. کل تو کرنسی اعمال کی کرنسی ہوگی، وہ میری آپ کی اصل پونجی. تو اگین اس آزمائش میں میں سچے امتی ہونے کا کردار پیش کر رہا ہوں
یا اس کے برعکس معاملہ اختیار کر رہا ہوں؟ پیارے رسول علیہ السلام کے عہد مبارک میں جب مشکلات کا معاملہ ہوتا تو حضور کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ آپ کے پیارے صحابہ کرام کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ مدینہ شریف کا واقعہ مشہور ہے نا، ایک گھر سے کھانا چلتا ہے، دوسرا تیسرا، ایک مشہور روایت کے مطابق 7، ایک روایت کے مطابق 12 گھروں تک گھوما وہ، اور اسی گھر میں وہ کھانا واپس آ گیا جس گھر سے وہ کھانا چلا تھا۔ تو ہمیں تو ہمارے اسلاف میں یہ روایت ملتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی، اپنے حصے کی روٹی نہیں دے سکتے، کم سے کم چھیننے کی کوشش تو نہ کرو، اتنا کم سے کم۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا، اگر میں کسی کے ساتھ بھلا نہیں کر سکتا، کم از کم برا بھی نہ کرے، برا تو نہ کر، یہ تو کم از کم یہ مومنانہ طرز عمل نہیں ہے۔ مومنانہ طرز عمل تو یہ ہے کہ اپنے حصے کا بھی دینے کے لیے تیار رہو، اپنی ضرورت کو بھول جاؤ، اپنے بھائی کی ضرورت۔ مطلوب تو یہ معیار ہے، کم از کم کیا ہے، اگر میں باعث رحمت نہیں بن پا رہا دوسروں کے لیے تو باعث زحمت تو نہ بنوں۔ یہ بھی ایک درجے کی رحمت ہے کہ میری ذات دوسرے کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے۔ اور اس سے بڑھ کر پھر بات آتی جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ اصل میں بات ہے صرف سوچنے کی، سوچنے کا معیار تبدیل ہو جائے نا، ہمارے تفکر تبدیل ہو جائے، فکر تبدیل ہو جائے، سارے معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ ایک صاحب جو ہے ڈیکارڈرون کے انجیکشن کہتے ہیں نسخہ دکھائیے اور مفت میں لے جائیے میرے میڈیکل اسٹور سے آ کر، مجھے ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں چاہیے۔ ظاہر ہے پیسے خرچ کر کے خرید کے لایا نا، وہ کہہ رہا میں مفت میں دے دوں گا۔ بات ہے نیت کی۔ وہ جو ڈیکارڈرون کا انجیکشن آپ کو اگر 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں آپ کے ڈوز کے مطابق آپ کو دے رہا ہے تو وہ اس کا صدقہ ہے۔ وہ ڈیکارڈرون کے 4 انجیکشن آپ کو اگر دے دے گا، 1000 روپے کا بنڈل جو ہے وہ بانٹ دے گا، تو اللہ اس کی باقی دواؤں پہ 10 گنا زیادہ کر کے 10,000 روپے اسے دے دے گا۔ اس کے اللہ تو 1 کے 10 دینے والا ہے۔ جی، اس کے کئی اسپیکٹس ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ممکن ہے جن صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہو اور وہ ہمارے پاس میسیجز آئے، وہ اکیلے نہ ہوں، ہاں پیچھے ان کے ہوں، پیچھے اصحاب خیر بھی ان کے ساتھ ہوں، اور ہوتا ہے ایسا الحمدللہ۔ اسی طرح اس طرح کا ایک اناؤنسمنٹ شاید آپ وہی ذکر کر رہا ہوں، وہ ایک فاؤنڈیشن کی طرف سے، وہ ایک فرد واحد کی طرف سے نہیں، ایک فاؤنڈیشن کی طرف سے۔ اور فاؤنڈیشن کا مطلب ہے کہ اس میں یہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے اپنا نام اور اپنا نمبر دیا باقاعدہ کہ مجھ سے لے جائیں، الحمدللہ۔ میڈیکل اسٹور ہے ان کا کوئی۔ اچھا، ایک بات دوسرا اسپیکٹ کیا ہے، خاص طور پر میڈیکل کا معاملہ، یعنی علاج کا معاملہ۔ اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے ہمیں؟ سورہ مائدہ میں جو آیت نمبر 32 میں آتا ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ بڑا پیارا نقطہ ہے، ہمارا دین خوبصورت تعلیم دیتا ہے۔ دیکھیے انسانیت کیا ہے؟ احترام انسانیت کا نام۔ جب انسان کا احترام اٹھ جائے تو پھر کائی کی انسانیت بچے گی، پھر انسان درندے بن جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک انسان کی جان بچانا سارے انسانوں کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ تیسری اور بات، یہ انسان صرف مسلمان نہیں ہے، ہاں انسان ہے چاہے وہ کسی مذہب و ملت کا بھی ہو۔ جی، اس معاملے میں تو سب کے ساتھ۔ اچھا، پھر اگلی بات، یہ جو آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 1 کا 10، یہ تو یقیناً آپ نے کم سے کم کا بیان فرمایا، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 700 گنا اور اس سے زائد کا بھی وعدہ عطا فرماتا ہے۔ چوتھی بات، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے اس انداز سے خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ بقیہ اور ادویات میں یا بقیہ اور اگر وہ ڈیل کسی چیز میں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں نفع زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ کبھی کچھ اور ہوتا ہے، ایک تصور ہے برکت کا، جی نفع نہیں ملے گا، پیسہ نہیں ملے گا، ہاں، لیکن برکت کا تصور کیا ہے؟ مجھے ماہانہ 30,000 ہی مل رہے ہیں، چاہے وہ دکان سے مل رہا ہے کسی کو، یا کسی کو نوکری سے مل رہا ہے، مل 30 رہا ہے، 30,000، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں خرچے پورے لاکھ کے ہو رہے ہیں۔ خرچے ایسے کہ جو لاکھ والا بھی شاید نہ کر پائے۔ 30,000 میں 50,000 کا خرچہ پورا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انڈیو قسم کے اخراجات سے بچا لے، کبھی ناگہانی آ جاتی ہے، کبھی آفت آ جاتی ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، لاکھ والا بھی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، لاکھ ماہانہ کمانے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے مصائب سے، بلاؤں سے بچا لے، یہ بھی ایک برکت ہے۔ اسی طریقے پر بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ 4 روٹیاں کھاتا ہے تب جا کے اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ اللہ 2 میں بھر دے، اللہ 2 میں بھر دے، اپنا تو آج کل 1 میں بھی بھر جاتا ہے۔ تو یہ تصور ہے برکت کا، اور یہ ایک اپنی جگہ بڑا موضوع ہے، لیکن اہم نقطہ یہاں پہ سمجھ لینا چاہیے، لفظ برکت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی برکت عطا کون کرتا ہے؟ صرف اللہ کرتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اچھا، برکت کا تعلق اس بات سے ہے کہ ایک بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کس قدر مضبوط ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں آپ سے آ کے۔
آج ذرا اس پر بھی بات ہو ہی جانی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک موقع پر بات ہوئی تھی آپ سے کسی پروگرام میں، مجھے ابھی وقفے میں یاد آ گیا کہ میں نے ہی ایک جملہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دولت نہیں مانگنی چاہیے، برکت مانگنی چاہیے۔ دولت مسائل لے کر آتی ہے اور برکت جو ہے وہ اطمینان لے کر آتی ہے۔ تو شجاع صاحب فرما رہے تھے کہ برکت کا مفہوم ہی بالکل مختلف ہے۔ جی، تو برکت کا تعلق فزیکلی کسی شے کے اضافے کا نام نہیں، فزیکلی گو کہ اللہ وہ بھی عطا فرماتا ہے۔ برکت کا تعلق یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، کسی شے میں غیر محسوس طریقے پر اللہ کی نصرت اور تائید شامل ہو جائے اور اس میں بڑھوتری ہو جائے۔ اسی لیے میں نے کہا ظاہر میں نظر شاید نہ آئے آپ کو کہ کوانٹٹی بڑھ رہی ہے، لیکن کسی شے میں غیر محسوس طریقے پر اللہ کی نصرت و تائید شامل ہو جائے اور اس میں بڑھوتری ہونا شروع ہو جائے، یہ برکت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس برکت کے لفظ کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جس کا جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اس کے معاملات اور معمولات میں اتنی برکت آتی چلی جائے گی۔ آج ایک بندہ، وہ چاہے وہ ادویات کسی کو دے رہا ہے، وہ کسی کو ماسک بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوگا، وہ کچھ نہیں کر رہا، پانی کی گرمی بہت شدید ہے نا آج کل، پانی کی بوتلیں تقسیم کر رہا ہے، بس اسٹاپ پر کھڑے ہوئے لوگوں کو پیاسوں کو پانی پلا رہا ہے۔ جی، اسی طرح بعض ادارے ہیں جو بلڈ ڈونیشن کا سلسلہ انہوں نے کر رکھا ہے اور ضرورت مندوں کو بلڈ بھی دیا جا رہا ہوتا ہے وہاں سے، تو ان کو بلڈ کی ضرورت پیش آ گئی اس وقت۔ کوئی بھی آپ دیکھیں، مقصود اس میں کیا ہو، مخلوق خدا کی خدمت اس لیے کرنی ہے کہ میرے دین نے تعلیم دی، اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھرا سلوک کرنا ہے کہ میرا اللہ خوش ہوگا، ہے نا۔ تو نے مجھے کھلایا نہیں، تو نے مجھے پلایا نہیں، تو نے مجھے لباس نہ دیا، تو نے میری عیادت نہ کی، مشہور حدیث بار بار ہم نے ذکر کی۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے اگر فلاں کو کھلایا ہوتا، پلایا ہوتا، پانی لباس دیا ہوتا، اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے پا لیتا۔ اس سارے میں مقصود کیا ہو، میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ وہ جو ایمان والوں کی شان آتی ہے سورہ دہر میں، بڑی پیاری صورت ہے، میں ناظرین سے گزارش کروں پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں کم سے کم، پھر تشریح بھی پڑھیں۔ سورہ دہر ہے 29 پارے میں، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی۔ جمعے کی نماز طویل ہوتی ہے، بعض ائمہ ماشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں، ہمارے مسجد کے امام صاحب بھی اور دیگر حضرات بھی کرتے ہیں۔ خیر، تو سورہ دہر میں جنت کا بڑا پیارا نقشہ اور جنت کی نعمتوں کو بڑا پیارا نقشہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کی صفات کا ذکر کیا، اس میں ایک ذکر آیا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، دیکھو ہم تمہیں کھلاتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ تم سے کوئی شکر گزاری چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسجد نبوی کے باہر کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حرمین کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے، عافیت عطا فرمائے، ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ بہت پرانی بات ہے، ہمارے ایک دو اساتذہ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو ایک عرب شیخ وہاں پہ باہر جو ہے وہ روزانہ کچھ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، لنگر بانٹتے تھے، لنگر تو ہوتا ہے، لیکن بڑے آپ اس کو کہنا کہ بڑے ایک جذبے کے ساتھ، ایک کیفیت کے ساتھ، ایک پروٹوکول کے ساتھ، ادب کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اب ظاہری بات ہے، بندہ کہتا ہے جزاک اللہ، کہتا ہے من عند اللہ، من عند اللہ، من عند، بھائی اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، من عند اللہ وللہ، صرف اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف سے۔ وہ الفاظ اس وقت مجھے یاد آ رہے ہیں۔ تو جنت والے کیا کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ کو شکر گزاری نہیں چاہتے۔ اچھا، عرض یہ کر رہا تھا، جب یہ سارے امور میں مقصود میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ سارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، تو جس بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہوگا، اللہ اس کے معاملات میں، معمولات میں برکت عطا فرما دے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بعض حضرات کے ایک دو بچے ہوتے ہیں، لیکن خدا نہ خاصہ کوئی عارضے کا معاملہ، وہ بھی ایک آزمائش ہوتی، ٹھیک ہے، کوئی ایسی مشکل کا معاملہ آ جاتا ہے، وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور بعض کو آپ نے دیکھا ہوگا اللہ نے 5 6 7 بچے دے رکھے ہیں ماشاءاللہ، اور سب اسموتھلی چل رہے ہیں، صحت مند انداز سے چل رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جی، برکت ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے رہا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو ایکس اماؤنٹ ہوتا ہے، 2 بچے بظاہر مناسب انداز سے ان کی پرورش اور ضروریات پوری نہیں ہو پاتی، اور بعض کا وہی ایکس اماؤنٹ ہوتا ہے، اور 5 بچے، 5 بچے الحمدللہ رب العالمین، سب کھا رہے ہوتے ہیں اور سب پی رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ ہے کہ نہ تو ہم کسی کو کھلاتے ہیں، جی، نہ ہم بھائی یہ جو والدین ہوتے ہیں یہ تو صرف نگراں ہوتے ہیں اور ذریعہ ہوتے ہیں، اور ذریعہ ہوتے ہیں، کھلانے والا تو کوئی اور ہے، پہنانے والا کوئی اور ہے، شفا دینے والا کوئی اور ہے، بیماری کے اسباب کے لیے، شفا کے اسباب کے لیے دولت دینے والا کوئی اور ہے۔ ہم اور آپ تو صرف نگرانی کرنے، گلہ بان ہیں، جیسے مویشی چرانے والا ہوتا ہے نا کہ بھئی بس یوں کر کے ہکا کے لے کے جاتے ہیں، دینے والا کوئی اور۔ جی،
اب اس بات کی انتہا پر آتے ہیں. جتنا ایک شخص کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اس کے معاملات اور معمولات میں برکت آتی جائے گی. آتی جائے گی. سب سے بڑی مثال امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، برکت کی انتہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں. معراج کا واقعہ ہم نے بیان کیا تھا. کیا ہو رہا ہے جی؟ ساری کائنات کی سیر کرائی جا رہی ہے اور وہاں بھی چلے گئے. سبحان اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ لے گیا، وہاں بھی چلے گئے اور وہاں بھی اللہ لے گیا کہ جبرائیل فرماتے ہیں کہ اس سے آگے تو میرے بھی پر جلتے ہیں. میری جورسڈکشن ختم، جہاں جبرائیل کی جورسڈکشن ختم ہوتی ہے وہاں سے عروج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید آغاز ہوتا ہے اور کنڈی ہلتی رہی ہے، بستر گرم رہا ہے. یہ برکت کی انتہا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. اب نقطہ کیا ہے؟ سیرت کا پروگرام ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ میرے معاملات میں برکت آئے تو سنت رسول کی پیروی، سیرت النبی کی پیروی صلی اللہ علیہ وسلم. میں چاہتا ہوں میرے کام میں، میرے مال میں، میرے گھر میں، میرے کاروبار میں، میرے اعمال میں، میرے معمولات میں برکت آ جائے. اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑی آزمائش ہے جس سے اس وقت ہم لوگ گزر رہے ہیں. جو چاہے اپنے رب کے ہاں اپنا درجہ بلند کرا لے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے. ہاں ضروری نہیں سب لوگ مال سے ہی کسی کی مدد کر سکتے ہوں. ارے بھائی، کسی کی مدد یہ بھی ہے کہ اس کو تسلی کے دو بول کہہ دو. کسی کی مدد یہ بھی ہے کہ اس کو دعا دے دو. کوئی مرض میں مبتلا ہے، حضور نے دعا دی ہے، ہمت بندھائیں، ہمت بندھائیں، ہمت بندھائیں، حوصلہ دیں. جی. اور حضور نے دعا کیا دی بڑی پیاری، لا بأسا طہور انشاءاللہ، طہور انشاءاللہ. ارے فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ پاکیزگی عطا فرمائے گا. بڑا جامع جملہ ہے. پاکیزگی ظاہر کی بھی چاہیے، پاکیزگی باطن کی بھی چاہیے. تو حضور دعائیں دے رہے ہیں مریضوں کو، تسلی عطا فرما رہے ہیں. اچھا، میرے علم میں آیا کہ کوئی ضرورت مند ہے، میرے پاس مالی وسائل نہیں، لیکن میں ایکس کو، وائی کو، زیڈ کو جانتا ہوں، میں اس کو متوجہ کر دوں، یہ بھی مدد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. سب لوگ ساتھ رہتے ہیں محلوں میں، علاقوں کے اندر مشکلات آ رہی ہیں، مصائب آ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ذرا ایک دوسرے کی خبرگیری کر لیں. دعا تو دے سکتے ہیں، دعا تو دے سکتے ہیں. ہمت بندھانا بھی اس آزمائش میں حوصلہ دینا اور ہمت. سب سے زیادہ ضرورت جو ہوتی ہے مورل سپورٹ کی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا ہمارے امیونٹی سسٹم اسٹرانگ ہونا چاہیے، ہمیں حواس باختہ نہیں ہو جانا چاہیے، ہمیں ٹینشن والا نہیں ہو جانا چاہیے. اس سب کا حل بھی یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرو، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کرو، توبہ استغفار کی طرف متوجہ کرو، دعاؤں کی طرف متوجہ کرو، تاکہ دلوں کو اطمینان ملے گا. قرآن کہتے ہیں نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. تو یہ بھی اس وقت مخلوق کی بہت بڑی خدمت ہے کہ اس مخلوق کو خالق کی طرف متوجہ کیا جائے، تسلی دلائی جائے اور یہ سبق دہرایا جائے. یہ امتحان ہے، یہ وقت تو گزر جائے گا، ہم اس امتحان میں کامیاب ہونے کے ناکام ہو رہے ہیں. یہ سارا بھی تصور خدمت خلق ہی کا ہے. یہ تعلق باللہ کی باتیں، اور تعلق باللہ ہمارا موضوع جس میں خدمت خلق ہمارا موضوع ہے. ہم اپنے موضوع سے ہٹے نہیں ہیں. آزمائش کے وقت میں دلاسا دینا، لوگوں کو ہمت بندھانا، حوصلہ دینا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ مصیبت میں گھبرانا زیادہ بڑی مصیبت ہے. ظاہر حواس باختہ ہو جاتا آدمی تو مزید آل فال حرکتیں کرنا شروع کرتا، نقصان اٹھاتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، اللہ اپنی امان و عافیت میں رکھے اس ملک کے بچے کو، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو. اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ وبائی بیماری لگ بھی جاتی ہے، نو پرابلم، دعا کریں اے اللہ یہ ساری بیماریاں تیرے حکم سے ہیں، تیری طرف سے آئی ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اے اللہ تیری طرف سے آئی ہے، اگر میرے لیے شفا ہے تو پروردگار میری دعا ہے کہ تو شفا فرما دے. تو زیادہ حکمت والا، زیادہ بہتر سمجھتا ہے. اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ خود بخود دل میں کچھ نہ کچھ اسباب ڈال کے آپ کا معاملہ حل کر دیں گے. بے شک. یہ تو ہوتا ہے ایسا. اور اس بات کا یقین رکھنا اللہ یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہیں، وہ شفا یاب کرنے. ہزاروں لوگ شفا یاب بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ. ہزاروں لوگ شفا. ایسا نہیں ہے اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال ہے تو اس میں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایک واحد حل ہے، فوری طور پہ اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا. اچھا، ہزاروں لوگ شفایاب ہو رہے نا. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، تو کروڑوں کو اس مرض نے کچھ پریشانی نہیں دی. جی یہ بھی دیکھ لیں، الحمدللہ. کروڑوں سب کو امان میں رکھے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ پازیٹیوز کو بھی دیکھیں. اور ایک اور بات عرض کروں، مشکلات کے دور میں راحتوں والے وقت کو یاد رکھنا چاہیے. مشکلات کے دور میں راحتوں والے وقت کو یاد رکھنا چاہیے. ارے آج کوئی بیماری، کوئی مشکل پریشانی آئی
تو برسوں اس وجود کو کون پالتا سکون رہا؟ بھی تو ملا۔ سکون کس نے دیا؟ صحت کس نے دی؟ عافیت کس نے دی؟ وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، اسی کا عطا کردہ جسم ہے، وہ چاہے تو راحت اس میں دے، وہ چاہے تو کسی مشکل میں ڈال دے، آزمائش میں ڈال دے۔ اچھا پھر جب آزمائش آ جاتی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہم پر صبر کے دہانوں کو کھول دے۔ یعنی مومن کے لیے تو نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے، مومن کے لیے کچھ کھونے کو ہے ہی نہیں۔ اور آخری بات کیا ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں، پہلے بھی ہم نے بات کی، علماء کرام نے بھی بات کی، اور بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ بالکل آخری بات، اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، اس مرض میں یا کسی اور مرض میں، مہلک مرض میں، وبائی مرض میں اگر ایک مسلمان دنیا سے چلا گیا تو بھائی وہ تو ایک درجے کا شہادت کا رتبہ شہادت کا پائے گا، درجہ ہوتا ہے، تب بھی کچھ لوز نہیں کرے گا نہیں وہ۔ کرے گا، صرف حوصلے کی اور ہمت کی، اور اللہ تعالیٰ سب کو امان میں رکھے۔ آمین آمین۔ شیخ سعدی کے حکایات پڑھتے وقت ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، شیئر کر رہا ہوں آپ سے۔ ایک صاحب مسجد میں آئے تو ان کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سعدی کہتے ہیں کہ پوچھا کہ یہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہنے لگے میرے سر میں درد ہے۔ کہنے لگا اچھا تو کب سے درد ہے؟ انہوں نے کل سے۔ کہنے لگے کل سے درد ہوا تو تو نے شکایت کی پٹی باندھ لی، اور 25 سال سے ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، تیرے سر میں درد نہیں ہوا، تو نے شکر کی پٹی تو باندھی نہیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ تو ہم جو اتنے عرصے سے صحت مند ہیں تو ہم شکر تو نہیں کر رہے، لیکن اگر کوئی بیماری آ گئی تو ہم واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سے امان مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ یہ ذکر بھی قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، سورہ معارج ہے 29 سپارے میں۔ آج کل وہ ہمارا پروگرام چلتا ہے نا بصیرت القرآن، تو آپ بھی واقف ہیں ماشاءاللہ اس پروگرام سے، تو اس میں آج کل ہم سورۃ المعارج کا ہی مطالعہ میں دیکھتا بھی کر رہے ہوں تھے۔ اسے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا ہی ایک بے صبری کی کیفیت کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، ذرا مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، چلا اٹھتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب بھلائی پہنچتی ہے، مال ملتا ہے تو بڑا بخیل و کنجوس ہو جاتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کبیر۔ یعنی ہماری زندگی کا ہر معاملہ جو ہے، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کردار جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں، ہمارا رب بہت بہتر جانتا ہے۔ بہرحال آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے، میں شویہ صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر رخصت ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم کے بارے میں کہ فی نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، اس قرآن کریم میں تم سے پچھلے لوگوں کی خبریں بھی ہیں اور تمہارے بعد والوں کے حالات بھی موجود ہیں۔ حدیث شریف مکمل ہو گئی جو آپ نے بیان فرمایا، اگلے پروگرام میں اس پر ہم بات کریں گے۔ آج ہماری ان کیفیات کا ذکر قرآن میں کس طریقے پر آیا، ابھی آیات پیش کی گئیں، آئندہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی جناب شجاع الدین شیخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔